السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بوٹن۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زمین کربلا کے بارے میں کچھ ایسی اہم اور خاص باتیں بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو میرے بہت سے سبسکرائبرز اور ویورز کے کہنے پر بنائی جا رہی ہے، لیکن اگر میرے سبسکرائبرز اور ویورز مجھ سے نہ بھی کہتے تو بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک حسینی ہونے کے ناطے میں کربلا کے بارے میں ایک ویڈیو ضرور بناتا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں صرف اہم اور خاص باتیں ہی کروں گا، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنا جذبہ، اتنا حوصلہ اور اتنا علم نہیں کہ میں کربلا کے بارے میں آپ کو بتا سکوں، لیکن اپنے ناقص علم کی بنیاد پر آج کی ویڈیو کربلا کی مختصر سی ہسٹری پر بنا رہا ہوں۔ موجودہ دور میں کربلا عراق کا ایک شہر ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 2015 کی رپورٹ کے مطابق کربلا کی کل آبادی تقریباً 7 لاکھ تھی۔ جس طرح مکہ، مدینہ اور جروسلم کو مقدس سرزمین کہا جاتا ہے، اسی طرح کربلا کو بھی عالم اسلام کی ایک مقدس سرزمین کہا جاتا ہے۔ کربلا دنیا بھر میں وہ واحد جگہ ہے جہاں پر ہر سال 50 سے بھی زیادہ ممالک کے مسلمان 10 محرم کے روز اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 سے 4 کروڑ ہوتی ہے اور ہر سال ان زائرین کی تعداد میں 5 سے 10 لاکھ کا اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کربلا کی اپنی آبادی محض 7 لاکھ ہے۔ انگریزی تاریخ کے مطابق 21 اپریل 1802 اور اسلامی تاریخ کے مطابق 1216 ہجری کو پہلی سعودی ریاست کے دوسرے حکمران عبدالعزیز بن محمد نے تقریباً 12,000 یزیدیوں کے ساتھ کربلا پر حملہ کیا اور اس حملے میں 2 سے 5,000 تک مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور نواسے رسول کے روزہ مبارک کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کے علاوہ بعد میں بھی ایسے بہت سے مظالم ہوتے رہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو محرم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جنگ یا پھر قتل کرنا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یزیدیوں کے دلوں پر ایسی مہریں لگا دی تھی کہ وہ شیطان کے بھی باپ بن بیٹھے تھے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ یعنی کہ 10 محرم کو نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 10 محرم کے دن جو اہم واقعات رونما ہوئے وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش ہوئی، قیامت اسی دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی۔ امام حسین ابن علی کی شان میں کیا خاص کہا ہے کسی نے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی کہ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین ابن علی نے فرمایا، جنت کے منتظر نہ رہو۔ ویورز، منتظر کا مطلب انتظار کرنے والا، یعنی کہ جنت کا انتظار نہ کرو بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت تمہاری منتظر رہے، یعنی کہ اس دنیا میں ایسے کام کر جاؤ کہ آخرت میں جنت خود تمہارا انتظار کرے۔ پھر فرماتے ہیں، جان لو خدا اپنے ان بندوں کو بلند ترین رتبے عطا فرماتا ہے جو زندگی میں زیادہ سختیوں کو برداشت کریں۔ ویورز، اب سب سے اہم فرمان حضرت امام حسین ابن علی فرماتے ہیں، تلوار سے زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو میرے مصائب پر روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ میں اس فرمان کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں،
تلوار سے زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو میرے مصائب پر روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روایت میں ملتا ہے کہ کربلا میں تقریباً اہل البیت یعنی کہ حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے 18 ہستیاں موجود تھیں، جن کے نام مبارک یہ ہیں: حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس بن علی علیہ السلام، حضرت علی اکبر بن حسین علیہ السلام، حضرت علی اصغر بن حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن علی علیہ السلام، حضرت جعفر بن علی علیہ السلام، حضرت عثمان بن علی علیہ السلام، حضرت ابو بکر بن علی علیہ السلام، حضرت ابو بکر بن حسن بن علی علیہ السلام، حضرت قاسم بن حسن بن علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام، حضرت اون بن عبداللہ بن جعفر علیہ السلام، حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام، حضرت محمد بن مسلم علیہ السلام، حضرت محمد بن سعید بن عقیل علیہ السلام، حضرت عبد الرحمن بن عقیل علیہ السلام اور حضرت جعفر بن عقیل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ کربلا میں حضرت امام حسین ابن علی کے ساتھ جو صحابی تھے ان میں قبیلہ بنی اسد، جھابی، انصاری، بجلی اور حسامی، کندی اور غفاری، کلبی، ازدی، عبدی، تمیمی تائی اور تغلیبی جیسے قبیلوں سے 4 افراد شامل تھے۔ حضرت امام حسین ابن علی فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ شاید آج اسی وجہ سے روزانہ ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، جس کی مثال ہمیں عراق، فلسطین، برما اور کشمیر جیسی جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں صرف ایک بات ہی کروں گا: اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر واقعی اسلامی حکومت دیکھنا چاہتے ہو تو جہاں پر ظلم نظر آئے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضرت امام حسین ابن علی کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو سچا، نیک اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ویورز، میں بہت جلد کربلا اور امام حسین ابن علی پر ایک تفصیلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اسی طرح ہماری آج کی ویڈیو جو کہ یوٹیوب چینل بورڈن شاہ کی طرف سے کربلا کی مختصر سی ہسٹری پر بنائی گئی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل بورڈن شاہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے؟ یہ کس کا لقب ہے جو سرے عرش لکھا ہے؟